اب یہ جو جمعے آ رہے ہیں اس کے اندر بڑا اہم موضوع ہے حلال و حرام کے سلسلے میں، کہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ کون سی شے حلال ہے اور کون سی شے حرام ہے، کیونکہ ہمارا تقوی، ہماری نمازیں، ہماری ساری نیکیاں، ہمارے صدقات و خیرات، ہماری دعاؤں کی قبولیت، یہ سارے معاملات جس ایک عمل کے اوپر کھڑے ہیں نا، اس عمل کو کہتے ہیں حلال اور حرام۔ اگر حلال اور حرام کے بارے میں ہی ہمیں معلوم نہیں ہے، حلال اور حرام کے مسائل ہی ہمیں معلوم نہیں ہیں، تو نہ ہماری نمازوں کا فائدہ ہے، نہ ہماری دعائیں کرنے کا فائدہ ہے، نہ صدقات و خیرات کرنے کا فائدہ ہے، اور نہ ہی کسی بھی قسم کے نیک عمل کا کوئی فائدہ ہے اس علم کے بغیر۔ حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اشعث اغبر، حتیٰ کہ اس کے سر کے بال بکھر جاتے ہیں، جسم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سفر سے تھکا ہوا ہو، غبار آلود ہو، وہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ فرمایا وَمَلْبَسُهُ حرام، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، وہ جو پیتا ہے وہ حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، تو پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی، اس کی باتیں کیسے قبول ہوں گی؟ حتیٰ کہ قرآن پاک نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، جو حلال چیزیں ہیں اس کو حرام نہ بناؤ اور جو حرام چیزیں ہیں اس کو حلال نہ بناؤ، اگر ایسا کرو گے تو تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، شریعت کے قانون اور اس کو اصول کو چھوڑنے والے ہو۔ فرمایا جو حد سے تجاوز کرے گا نا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ایسے حد سے تجاوز کرنے والے کسی بھی شخص کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہاں یہ بیان کیا کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور حد سے تجاوز کر رہا ہے تو اللہ اس کو پسند کرے گا؟ کیا یہ فرمایا ہے کہ اگر صدقات و خیرات کر رہا ہے، اگرچہ حرام مال ہی سے کیوں نہ کر رہا ہو، اللہ اس کو پسند کرے گا؟ فرمایا نہ، کوئی بھی شخص ہے اگر وہ حلال اور حرام کے مسائل نہیں جانتا ہے، حلال کو حرام بنا رہا ہے یا حرام کو حلال بنا رہا ہے، وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے، جتنے بھی صدقات و خیرات دے، جتنی بھی نیکیاں کرے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بڑا غلط تصور پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ گار کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پہ واضح نفی کی ہے، فرمایا یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ اللہ گناہ گار کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب، پسند نہیں کرتا ہے، کل کفار، ہر ناشکری کرنے والے شخص کو، وَأَثِیمٍ، اور ہر اس شخص کو جو گناہ گار ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ گناہ گار کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ جملہ بولتے ہیں نا، اس جملے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر گناہ کے ساتھ، بد عملی کے ساتھ اور برے اعمال کے ساتھ جو نفرت ہے نا، وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس گناہ گار کو پسند کرتا ہے جس سے گناہ غفلت میں ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بعد میں کسی نے بتا دیا کہ یار تو نے یہ جو کام کیا ہے نا، یہ غلط کام کیا ہے۔ جیسے اس سے غلطی سے وہ گناہ ہو گیا، غیر ارادی طور پہ گناہ ہو گیا، غفلت میں گناہ ہو گیا، اس نے فوراً ایسے ہاتھ اٹھا دیے، مولا میں انسان ہوں، بھولنے والا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو معاف کر دے۔ یہ جملہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے گناہ گار کو میں اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ لیکن جس شخص کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، جس شخص کو پتہ ہے یہ حرام کام ہے، جس شخص کو پتہ ہے یہ ظلم ہے، پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے، پھر بھی وہ ظلم کر رہا ہے، پھر بھی وہ حرام کے کام کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایسا گناہ گار جو شخص ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ باغی ہے، باغی، حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ ایسے گناہ گار کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا يحب كل كفار اثیم،
یہ ناشکرا بھی ہے اور گناہگار بھی ہے، باغی ہے، جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے۔ اللہ ایسے ناشکرے شخص کو بھی پسند نہیں کرتا ہے اور ایسے گناہگار شخص کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ حلال اور حرام کے بارے میں آج کا خطاب جو ہے نا، ایک مقدمے کے طور پہ آج کا خطاب، کچھ اصول ہیں جو آپ کے ذہن میں کلیئر ہونے چاہیے، تاکہ جب حلال اور حرام کے مسائل چلیں یا آگے آپ کسی بھی شے کے بارے میں دیکھیں کہ آپ کیسے فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ شے حلال ہے یا حرام ہے۔ آج کا خطاب سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس طرح بیٹھیں جس طرح کلاس میں ایک سٹوڈنٹ بیٹھتا ہے، ایک طالب علم بیٹھتا ہے، اور ایسے بیٹھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگلے ہفتے یا اگلے لیکچر میں اس کا امتحان دینا ہے۔ جب ذہن کے اندر امتحان کا ہوتا ہے نا، وہ سارے مسائل کو غور سے سنتا بھی ہے اور یاد بھی کرتا ہے۔ آپ نے اور ہم نے کس کو امتحان دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ نے اور ہم نے کس کے سامنے یہ مسائل جو ہے پیش کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جب ہمارا امتحان لینے والا رب کائنات کی ذات ہے تو اس سے کوئی ذرہ بھی پوشیدہ ہے؟ کسی بھی شے کے بارے میں کوئی لا علمی ہے؟ فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا علم تمہارے رب کو نہ ہو۔ پہلا اصول یاد رکھیں حلال اور حرام میں، کہ کسی بھی شے کو حلال بنانا یا کسی بھی شے کو حرام بنانا یہ کس کا حق ہے، یہ کس کو اختیار ہے؟ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حلال اور حرام یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شے کو حلال فرمائے گا وہ حلال ہے، اور جس شے کو حرام فرمائے گا وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حق میں جو اختیار دیا ہے نا، وہ صرف اور صرف اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس روئے زمین پر اس کے نائب ہیں، اس کی طرف سے اس کے پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمایا۔ اب فرما دیا کہ جو میرا حبیب بھی جس شے کو حرام قرار دے دے نا، تم نے اس کو حرام ماننا ہے۔ جس شے کو میرا حبیب حلال ڈکلیئر کر دے، تم نے اس شے کو حلال ماننا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوا، کچھ لوگ اپنے آپ کو قرآنی کہلاتے ہیں، قرآن والے، قرآنی مطلب قرآن والے۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ قرآن میں آیا ہے نا، وہی ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، قرآن کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، تو اپنے آپ کو قرآنی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ان قرآنی لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منکرین حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، کوئی بھی شے اگر حرام ہے نا، وہ آپ قرآن سے دکھائیں۔ اگر قرآن میں ہے تو ہم حرام مان لیں گے، اگر قرآن میں نہیں ہے تو ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے۔ قرآن پاک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 اٹھا کے دیکھیں، فرمایا 3 لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، 3 لوگوں کے ساتھ۔ اب ایک جہاد کیا ہوتا ہے؟ بالسیف ہوتا ہے، تلوار کے ساتھ۔ ایک جہاد کیا ہوتا ہے؟ بالقلم ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ۔ ایک جہاد کیا ہوتا ہے؟ بالعلم ہوتا ہے، علم کے ساتھ۔ یہ جو علم کے ساتھ جہاد ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جہاد بالقلم جو ہے انصاف کے ساتھ، وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کر سکتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے انصاف کرنے کی۔ جہاد بالسیف جو ہے، تلوار کے ساتھ، بندوق کے ساتھ جہاد کرنا، یہ حکومتی اداروں کا کام ہے، اللہ انہیں توفیق دے دین نافذ کروانے کی، حلال اور حرام کے اوپر عمل کروانے کی، حلال اور حرام کے درمیان فرق کروانے کی، اللہ ان اداروں کو توفیق دے۔ یہ 3 لوگ ہیں جو جہاد کر سکتے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ پہلا شخص، یہ سورہ توبہ کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 29 یہ یاد رکھنی ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ منکرین حدیث کے واویلوں میں، منکرین حدیث کے شوشوں میں، منکرین حدیث کے شبہات میں آ کے آپ کو یار بات تو صحیح کر رہا ہے، قرآن کے اندر جو حرام ہے اس کو ماننا چاہیے، جو حدیث میں آیا اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ ایک آیت جو ہے آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے گی حلال اور حرام کے مسئلے میں۔ سورہ توبہ کی 29 نمبر آیت، سورہ توبہ کی 29 نمبر آیت،
فرمایا قاتلو، قتال کرو، قاتلو قتال کرو، جہاد کرو۔ کن کے خلاف قتال اور جہاد کرنا ہے؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال یہ ہوگا، یہاں پہ رسول کی بات تو نہیں آئی کہ جو رسول اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں؟ یہ قرآن کا اصول اور فلسفہ ہے، سمجھ لیجئے۔ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اوپر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول کریم پر ایمان لانے کی بات خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان تبھی ہوگا نا جب ہم ہر اس ذات کے اوپر ایمان لائیں گے جن کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہمارے رب نے دیا ہے۔ کیا رسول اللہ پر ایمان لانے کا حکم اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ فرمایا آمینو آمینو باللہ و رسولی، واضح فرمایا اے ایمان والو، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ پر ایمان نہ رکھو اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ رکھو۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ایمان لانے کی بات ہوتی ہے تو ساتھ رسول اللہ پر ایمان لانے کی بات خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس میں تاکید ہے، تاکید، سختی ہے۔ کیوں سختی ہے؟ فرمایا اگر الگ الگ لفظ ہوتے نا کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور رسول پر بھی ایمان لاؤ تو کوئی کہہ سکتا تھا اللہ پر ایمان لانے میں اور رسول اللہ پر ایمان لانے کے درجے میں فرق ہے۔ اگر اس ایمان پہ اوپر قائم رہیں گے تو ہو سکتا ہے مومن کہلائیں، رسول اللہ کو اگر نہ بھی مانے الیاذ باللہ تو ہو سکتا ہے مومن کہلائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایمان کے مسئلے میں فرق ختم کر کے ایک ہی لفظ ارشاد فرما کے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے میں اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اگر ادھر ایمان کی کمی رہ گئی تو مسلمان نہیں ہے، اگر ادھر رسول کریم کی طرف ایمان کی کمی رہ گئی ہمارے ایمانوں میں تو کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ فرمایا دونوں کے اوپر ایمان لانے کے درجے میں کسی قسم کا کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر، عقیدہ آخرت پر، جو شخص یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ دوسرا کون ہے جس کے خلاف جہاد کرنا ہے؟ اب سنیے گا، یہ لفظ سننے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی مفتی کی تفسیر نہیں ہے، کسی مفتی کی اپنی تشریح نہیں ہے، نہ مفتی کا ترجمہ ہے، اپنا ترجمہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ یہ قرآن پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے مبارک کو محفوظ رکھنے کے لیے صریح لفظ ارشاد فرمائے ہیں جس کا ترجمہ مجھے بھی آتا ہے اور میرے سامنے بیٹھنے والے آپ دوستوں کو بھی آتا ہے۔ فرمایا دوسرے کون لوگ ہیں؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ، جو حرام نہیں مانتے ہیں۔ کیا نہیں مانتے ہیں؟ حرام نہیں مانتے ہیں۔ کس حرام کو حرام نہیں مانتے ہیں؟ فرمایا ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ بتائیں، یہ میرا ترجمہ ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے ترجمہ نہ بھی کروں، آپ کو الفاظ سے بات سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیا یہ میری طرف سے تشریح ہے یا کوئی تفسیر ہے کہ آپ کہیں یا کوئی آپ کو آ کے کہے یار یہ آپ کے مفتی صاحب کی، صدیق اکبر مسجد والے مفتی صاحب کی اپنی تشریح، یہ کون سی بات ہو گئی کہ جو رسول اللہ بھی حرام قرار دے دیں؟ یہ لفظ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ ہم یاد کر سکتے ہیں وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ ما حرمہ کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے، اللہ کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے، رسولہ کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے۔ تو پھر یہ کسی مولوی کا ترجمہ تو نہ ہوا، خود آپ نے ڈائریکٹ براہ راست قرآن کے الفاظ سے اس مسئلے کو سمجھا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے۔ تیسرا کون ہے؟ فرمایا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ۔ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہودی یا عیسائی، بات تو یہودی اور عیسائیوں کی ہو رہی ہے اگلے جملے میں، لیکن یہ عموماً سب کے لیے بات ہے جس کے اندر یہ عقیدہ ہوگا۔
فرمایا ان لوگوں کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے جو دین اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اس دین کو حق نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے، یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، یہ دین محفوظ نہیں ہے، اس دین کے اندر غلط خبریں ہیں نہ۔ فرمایا جو دین حق کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے خلاف بھی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا۔ تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ۔ پہلے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرے کون لوگ ہو گئے؟ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے ہیں۔ تیسرے کون لوگ ہو گئے؟ جو دین حق کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ 3 لوگ ہیں، ان کے خلاف ممبروں پر بیٹھنے والے اور ممبروں کے سامنے بیٹھنے والے سامعین اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے اپنے اختیار کے مطابق اپنے اپنے اصول اور قانون کے مطابق ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ عالم جہاد کا اعلان کر دے۔ ادارے والے جہاد بھی سیف کریں، عدالتوں والے جہاد بالقلم کریں، مسجدوں میں بیٹھنے والے اور معاشرے میں رہنے والے لوگ جہاد بالعلم کریں۔ اگر یہ ہوگا تو ان کا وجود ختم ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوا، اگر لوگوں نے جہاد بالعلم چھوڑ دیا تو جہاد بالقلم بھی چھوٹ جائے گا، جہاد بالسیف بھی چھوٹ جائے گا، تو یہ لوگ ان لوگوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے ہم صرف اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو مانیں گے، رسول اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو چکا۔ آج سورہ حشر، سورہ حشر 28ویں پارے کی دوسری سورت ہے۔ میں آپ کو ایسے سمجھا رہا ہوں جیسے سبق دیا جاتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ وہاں تو واضح فرما دیا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کرنے کے لیے، سختی کے ساتھ حکم دینے کے لیے اپنا نام بھی نہیں لیا۔ جب اپنا نام نہیں لیا، فرمایا میرے بارے میں تو کسی کو شک نہیں پیدا ہو سکتا نا، میرے بارے میں تو کوئی نفی نہیں کرے گا کہ جس کو اللہ حرام قرار دے گا میں اس کو مانوں گا یا اس کو نہیں مانوں گا۔ میری ذات کے بارے میں شک نہیں پیدا ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانیں گے، تو اپنا نام حذف کر دیا، صرف رسول اللہ کا نام لیا۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، بس آگے یہ نہیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ، نہیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں عطا کریں، یعنی جس کو حلال قرار دیں یا تمہیں دیں کہ اس کے اوپر عمل کرو، فَخُذُوهُ، فرمایا آنکھیں بند کر کے، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے، میرا مصطفیٰ جو تمہیں عطا کرتا چلا جا رہا ہے تم اسے لیتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے میرا مصطفیٰ منع کر دے، روک دے۔ اور نہیں کس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر قرآن پاک میں؟ حرام کو، جس کو میرے مصطفیٰ حرام قرار دے دے، روک دے، منع کر دے۔ فرمایا فَانْتَهُوا، انداز دیکھیں اللہ کے کہا، فَانْتَهُوا، یہ نہیں کہنا مصطفیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو ہم نہیں مانتے نا، فرمایا میرے مصطفیٰ نے حرام قرار دیا، روکا ہے، فَانْتَهُوا، رک جاؤ، اس کو حرام مانو۔ اگر یہ نظریہ تمہارے پاس ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ عقیدہ رکھنے کے بعد اب اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے تقوی کو قبول فرما لے گا۔ اگر نہیں اختیار کرو گے تو پھر یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ 2 آیتیں یاد رہیں گی۔ پہلی آیت کون سی سورت کی تھی؟ سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ دوسری آیت سورہ حشر آیت نمبر 7۔ یہ دونوں آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو بھی ماننا ہے۔ یہ اصول کلیئر ہو گیا۔ دوسرا اصول، کیا کسی اور کو بھی حق ہے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مفتی کو، کسی بڑے سے بڑے عالم کو، کسی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ یہ شے حلال ہے اور یہ شے حرام ہے؟ کسی مفتی کو، کسی عالم کو اختیار نہیں ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ قرآن پاک نے واضح فرمایا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا، سورہ نحل کے اندر، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ
ھذا حلال وھذا حرام. حلال اور حرام والی آیات دیکھیں، ترجمے آپ کو آتے ہیں، تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. ولا تقولوا، تم مت کہو، لما تصف السنتکم الکذب، اپنی زبانوں سے، ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر ایسا کہو گے لتفتروا علی اللہ الکذب، تو تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کے اندر جھوٹی بات گڑی ہے، اپنی طرف سے دین کا مسئلہ حلال و حرام کا دین کے اندر داخل کر دیا. اور فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو دین کے اندر جھوٹی باتیں بناتا ہے لا یفلحون، نہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اب سوال ہے صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، یہ بہت سے مسائل جدید دور میں بینک کے اور دیگر معاملات، تجارت کے، آن لائن بزنس، ڈیجیٹل کرنسی اور دیگر چیزیں، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو نہ تھی، تو پھر یہ سارا کچھ ہی حلال ہو گیا. کسی عالم کو بھی حق نہ رہا کسی شے کو حلال اور حرام بنانے کا. کسی عالم کو اپنی طرف سے حق نہیں ہے. اگر کوئی بھی جدید مسئلہ آتا ہے جس کا شریعت کے اندر کوئی نص موجود نہیں ہے، فرمان موجود نہیں ہے، صراحت موجود نہیں ہے نام کے ساتھ، اس عالم کے سامنے وہ مسئلہ پیش ہوگا. عالم غور کرے گا، مفتی غور کرے گا کہ یہ جو جدید مسئلہ آیا ہمارے دور میں، یہ کتابوں کے اندر تو ہے نہیں، حدیث مبارکہ کے اندر تو آیا نہیں، کیا اس مسئلے کی کسی ایسے مسئلے کے ساتھ جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے مشابہت پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی؟ مشابہت لفظ سمجھ رہے ہیں نا، تشبیہ، تمثیل، ملتا جلتا مسئلہ کوئی پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا؟ اگر موجودہ زمانے کا کوئی جدید مسئلہ ایسے مسئلے کے ساتھ مشابہت اختیار کر جائے جس کو شریعت نے، قرآن نے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے، تو وہ عالم جو ہے حضور کے اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے موجودہ مسئلے کے بارے میں کیا کہے گا؟ یہ حلال ہے. اگر اس موجودہ مسئلے کی اس حرام مسئلے کے ساتھ تشبیہ پائی جا رہی ہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تعالیٰ نے یا قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اگر حرام کے ساتھ تشبیہ ہے تو وہ عالم حضور کے اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے کیا کہے گا؟ یہ جدید مسئلہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کی مشابہت جو ہے فلاں حرام مسئلے کے ساتھ پائی جا رہی ہے، تو حضور نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. تو لہٰذا کسی بھی عالم کو، مفتی کو اپنی طرف سے اختیار نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف سے اختیار ہے؟ مصطفیٰ کریم کی طرف سے اختیار ہے. اور اختیار بھی کیا ہے؟ کنڈیشنلی ہے، کنڈیشن ہے کہ اگر شریعت کے اندر تشبیہ حرام کی ہے تو حرام دے گا، اگر حلال کی ہے تو کیا کرے گا؟ اس کا پورے پروسیس کا کیا نام ہے؟ قیاس. اس پورے پروسیس کا کیا نام ہے؟ قیاس. قاف یا الف سین، قیاس. قیاس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم موجودہ زمانے کے مسئلے کو قدیم زمانے کے مسئلے کے ساتھ ملا کے دیکھتا ہے کہ یہ حلال کی صف میں آ رہا ہے تو حلال ہے، حرام کی صف میں آ رہا ہے تو کیا ہے؟ حرام ہے. یہ دوسرا اصول یاد رکھیں. تیسرا اصول، یہ 5 اصول ایسے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی شے حرام ہو جاتی ہے، کوئی بھی شے. ایک چیز ہے کرامت. کیا چیز ہے؟ کرامت. یہ وہ کرامت نہیں ہے اولیاء کرام والی یا نیک اور صالح لوگوں والی. یہ کرامت ہے بزرگی، عزت اور عظمت کے معنی میں. مطلب کیا ہے؟ جو شے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایسا معاملہ جو بے عزتی کے زمرے میں آتا ہو یا اس کی عزت کے خلاف ہو تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. وہ کیا ہو جائے گی؟ مثال کے طور پہ انسان لے لیں. انسان کا گوشت کھانا، چاہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ فوت ہو گیا ہے، چاہے اس کو کسی دوائی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، چاہے اس کے کسی جز کو ساتھ ملایا جا رہا ہے، تو یہ جو انسان کے جسم کا ہر حصہ ہے یہ حرام ہے. کس وجہ سے؟ اس کی بزرگی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے. اب عزت تقاضا یہ کرتی ہے کہ کبھی بھی نہ تو اس کی زندگی میں نہ ہی اس کی زندگی کے بعد اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ کر نہ خود کھائے اور نہ ہی کسی دوائی میں، میڈیسن میں، کسی اور شے میں، کسی اور مشروب میں ملا کے کھائے. تو کرامت کس شے کے اندر رکھی گئی ہے، اس شے کا تناول کرنا کیا ہو جائے گا؟
اسی طرح زندہ جانور لے لیں، زندہ جانور کا کوئی بھی عضو آپ کاٹتے ہیں، زندہ جانور ہے، وہ عضو کاٹ کے آپ کھا سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو حلال تھا، کیوں نہیں کھا سکتے؟ فرمایا جب تک یہ زندہ ہے، اس کو ذبح نہیں کیا ہے، اس کی کرامت لازم ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کی تکلیف کا خیال رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ کوئی اس کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے۔ اس کو جو اذیت ہو رہی ہے نا، جو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے زندہ جانور کا کوئی بھی حصہ کاٹ کر کھایا گیا یا کھلایا گیا یا کسی دوائی میں ملا دیا گیا، وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، سوائے وہ حصے کے جو زندہ کاٹے جاتے ہیں، جیسے اون وغیرہ، کھلیں وغیرہ ہیں، زندہ جانور کی اتاری جاتی نہیں اتاری جاتی، بعض جانوروں کی، جن بعض جانوروں کی اتاری جاتی ہیں وہ جائز ہیں، جن کی اتارنا ممکن نہیں ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ایک یہ اصول یاد رکھنا، پہلا اصول کیا ہے؟ کرامت کا، یعنی عزت کا، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ ضرر۔ قرآن پاک نے فرمایا اور حدیث مبارکہ میں ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تو کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ اب ہر وہ شے جس کے اندر نقصان ہے، اب یہ نقصان یا پورے معاشرے کے لیے ہے تو سب کے لیے حرام ہو جائے گی، اگر وہ نقصان کسی خاص فرد کے لیے ہے تو صرف اس فرد کے لیے وہ شے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس سے نقصان پہنچنا ہے۔ جیسے ہی اس سے نقصان پہنچنا ختم ہو جائے گا تو وہ شے اس کے لیے کیا ہے؟ اگر تو حلال میں ہے تو کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی، اور اگر حرام میں سے وہ کیا رہے گی؟ حرام ہی رہے گی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا سکر ہے، ہر وہ شے جس کے اندر نشہ آتا ہے، نشہ، اگر نشہ چڑھے کسی بھی شے سے، شریعت نے کہا ہے یہ اصول ہے، اس نشے کی وجہ سے وہ شے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، اس شے کا استعمال کیا ہو جائے گا؟ منع ہے، حرام ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ فرمایا استخباث، خبث، خبیث، جس کو دیکھے نا تو گن آئے، گن آئے۔ مثال کے طور پہ کوئی کھانا بن رہا تھا، اس کے اندر کیا گر گئیں؟ مکھیاں گر گئیں۔ کیا گر گئیں؟ مکھیاں۔ اب یہ جو کھانا بن رہا تھا یہ حلال تھا یا نہیں تھا؟ حلال تھا۔ جب اس کے اندر مکھیاں گریں تو مجھے اور آپ جو دیکھنے والے ہیں ان کو گن آئی یا نہیں آئی؟ ناپسندیدگی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شریعت نے فرمایا ہر وہ شے جس کو دیکھنے میں لوگ ناپسند کریں وہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، وہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں۔ پانچواں اصول کیا ہے؟ فرمایا ناپاک چیزیں، ہر ناپاک چیز شریعت نے حرام قرار دی ہے، ہر ناپاک چیز شریعت نے حرام قرار دی۔ تو کتنے اصول ہو گئے؟ 5۔ پہلا اصول کرامت، دوسرا اصول نقصان، ضرر، تیسرا اصول سکر یعنی شراب، چوتھا اصول استخباث یعنی خبیث جس کو دیکھنے میں گن آئے، ناپسندیدگی کا اظہار ہو، اور پانچواں چیز نجس، ناپاک، جو کپڑے پہ لگے تو کپڑے کو کیا کر دے؟ ناپاک کر دے۔ فرمایا جن کے اندر یہ پانچوں پائی جائیں یا پانچوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو وہ شے کیا ہو جائے گی؟ حرام ڈکلیئر ہو جائے گی۔ اس کا کرنا، اس کا ارتکاب کرنا، اس کا کھانا شریعت کے اندر کیا ہے؟ منع ہے۔ اب اگلا اصول یاد رکھیں، بعض لوگ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے ہیں، 3 طرح کے۔ بعض ایسے لوگ ہیں یار یہ شریعت پہ عمل کریں گے تو زندگی نہیں گزر سکتی، اگر حلال و حرام کا فرق کریں گے پھر تو مسجدوں میں بیٹھ جائیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سب سے برا معاشرہ تب تھا، جزاک اللہ، سب سے برا معاشرہ کب تھا؟ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ بتائیے تھا یا نہیں تھا؟ اولاد کا قتل ہو رہا ہے، بیٹیوں کا قتل ہو رہا ہے، عورتیں بغیر کپڑے کے باہر نکل رہی ہیں، بیٹا ماں کے ساتھ شادی کر رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ شادی کر رہا ہے، سود عام ہے اس معاشرے میں، غصب عام ہے، ڈکیتیاں عام ہیں۔ اتنا گندا معاشرہ جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا، کوئی سوچ سکتا تھا؟ اس ٹائم کے کافروں نے کہا او یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہر دوسرے شخص کو غلام بنایا جا رہا تھا۔ اس معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا،
اظہار نبوت فرمایا. جس ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کر رہا تھا اسی ماں کے بارے میں آپ کی تربیت کی وجہ سے وہ بیٹا کیا سمجھنے لگا کہ میری جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جس بہن کے ساتھ بھائی نکاح کر رہا تھا معاشرے کو یہ نظر آ رہا تھا یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو امپوسیبل ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں حلال و حرام کے مسئلے یہ امپوسیبل، مولویوں کی باتوں کے پیچھے لگے تو روٹی بھی نہیں کھائیں گے شام کی. نہ مولویوں کی باتوں کے پیچھے لگیں گے دنیا میں بھی روٹی ملے گی اور آخرت میں اس سے بھی اعلیٰ روٹی ملے گی. وہی بھائی اپنی بہن کے بارے میں کہنے لگا نہیں اب یہ نہیں ہے. ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ایک بہن کی تربیت کی قیامت کے دن میدان حشر میں جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں اسی طرح وہ اپنے مصطفیٰ کے قریب ہوگا. بدل گیا یا نہیں بدل گیا معاشرہ؟ 30 سے زائد مارکیٹیں تھیں مدینہ منورہ میں، 30 سے زائد. سودی کاروبار ہو رہا ہے، سودی آج بھی سارا سودی کاروبار ہو رہا ہے. سود کا کوئی مسئلہ آ جائے نا صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کاروبار بند کر دیں، گاڑیوں کی چابیاں آپ کو پکڑا دیں. بھی ہمیں نہ پکڑائیں. یہ مسئلہ ہم نہیں حل کر، ہم صرف بیان، یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں جو اداروں کے اندر بیٹھے ہیں. وہ یہ کریں گے تو تب کریں گے نا، توجہ آئے گی اس طرف تو تب آئے گی نا. 30 سے زائد مارکیٹیں ہیں مدینہ منورہ میں، ساری کی ساری سود پہ چل رہی ہیں. حضور نے فرمایا فلاں جاؤ مدینہ میں جا کے دیکھو کوئی جگہ خالی ہے وہاں ہم اپنی مارکیٹ بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ اپنی مارکیٹ. صحابی رسول گئے، بعض صحابہ عرض کے یا رسول اللہ وہ جو مدینہ شریف کے اندر داخلی رستہ جو آ رہا ہے نا وہاں تھوڑی سی جگہ، یہ نہیں فرمایا اس کی مارکیٹ پہ قبضہ کر لو، اس کی مارکیٹ پہ قبضہ کر لو، اس کی نہ قبضہ کسی کی مارکیٹ میں نہ کیا. صحابہ کرام نے آ کر کہا یا رسول اللہ وہ فلاں جگہ خالی ہے. حضور نے فرمایا کل سے وہاں مارکیٹ کا آغاز کر دیا جائے. مسلمان سارے کے سارے وہاں مارکیٹ ہی کریں گے، وہاں پہ چیزیں بیچیں گے، خریدیں گے. ایک شے کے اندر بھی ایک ہم شرح سود کم کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. یہ کوئی ایمان ہے کم کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں؟ سود کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل ختم کر دو. اگر نہیں ختم کر سکتے کم کیا تو مطلب پھر بھی تم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. مارکیٹ کھل گئی. اللہ اکبر. مدینہ کے لوگ سمجھتے تھے جو ابھی یثرب تھا حضور کے آنے سے مدینہ بن گیا، یہ تو مارکیٹ کل بند ہو جائے گی. 30 کی 30 مارکیٹیں سود کے اوپر چلنے والی بند ہو گئی. جو سود سے پاک میرے مصطفیٰ نے مارکیٹ کھولی تھی، شرق کا غرب اس مارکیٹ کا چرچا ہونے لگ گیا تھا. چرچا ہو رہا تھا بھائی اس مارکیٹ میں جانا ہے، وہ فلاں وہاں ایک مارکیٹ نہیں کھلی ہے بازار، اس بازار میں، اس بازار کا نام بازار مصطفی ہے. وہ سن بھائی اس میں نہیں جانا، اس میں جانا. ہر کسی کا رخ اس مارکیٹ کی طرف ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے بند نہ کی پر کر کے دکھایا. 30 کی ساری سودی مارکیٹیں خود بخود ہی اپنا وجود ختم کر گئی. لوگ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، نہ ممکن ہے. ان لوگوں سے دور رہیں. دوسری قسم کے کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ہم کاروبار کرتے نہیں، جنگلوں میں چلے جاتے. یہ بھی غلط ہے. نہ دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، سب کے حقوق پورے کریں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو صحیح ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں حلال کو حلال سمجھیں گے اس کو کریں گے، جو حرام ہے اس کو چھوڑیں گے. جو ہماری استطاعت میں ہے نا جتنا ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں وہ کریں گے، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے حکومت کے اختیار میں ہے اللہ کے سامنے اللہ کو بھی معلوم ہے کہ ہم مجبور تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ تھی آخری بات سمجھ لیں. جو چیزیں شریعت نے حرام قرار دی نا اس کا الٹرنیٹو بھی دیا، متبادل دیا. میرے ساتھ بولتے آئیے گا. شراب حرام ہوئی نا، امپوسیبل تھا، مٹکے بھرے ہوئے تھے مٹکے. اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو شراب سے بچ جاؤ. مٹکے بھرے ہوئے تھے، شراب انڈیل دی، مٹکے سارے خالی کر دیے. شراب حرام ہوئی تو اس کا متبادل کیا دیا؟ جائز مشروبات، میٹھے میٹھے کئی طرح کے مشروبات. جوا حرام ہوا، جوا کا متبادل کیا دیا؟ دیگر کمپٹیشن آ گئے، دوڑوں کے مقابلے آ گئے، گیموں کے مقابلے آ گئے، دیگر چیزیں آ گئی، متبادل دے دیا نا.
اس کے بعد جو ہے وہ جو تیر فال نکالتے تھے پورا کرتے تھے، فرمایا یہ حرام ہے، اس کا متبادل کیا دیا؟ استخارہ دیا۔ فرمایا زنا حرام ہے، حرام قرار دے کہ اس کا متبادل کیا دیا؟ 4 شادیاں کرو۔ ایک تو بات دوسری کر کے دکھاؤ تو پھر 4 شادیاں کرو، 4 شادیوں کا اختیار یہ متبادل تھا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فرمایا والانصاب، بتوں کے نام پہ ذبح نہیں کرنا، اس کا متبادل کیا دیا؟ قربانی، ایصال ثواب۔ فرمایا ایصال ثواب، کسی کو ثواب پہنچانا ہو تو جانور ذبح کر دو، کسی کی تعظیم کرنی ہو تو جانور ذبح نہیں کر۔ ہر حرام شے کا متبادل شریعت نے دیا۔ انشاءاللہ یہ موضوعات چلیں گے، میرے ساتھ چلیں، جس طرح ایک طالب علم کلاس کا اپنے استاذ کے ساتھ چلتا ہے۔ بڑے اہم موضوع ہیں، اتنے اہم موضوع ہیں، جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے نا، ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے ان موضوعات کا جاننا ضروری ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک پہ لباس کے اندر، مشروبات کے اندر، گھر کی 4 دیواری میں اور دیگر چیزوں میں جو حرام چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں جس کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں پر ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی روزی کو حلال والی روزی بنائے۔ وما توفیقی